اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انفال کا دوسرے رکوع کا 11 اور 12 نمبر آیات کریمہ ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے دن مسلمانوں پر اور صحابہ کرام پر جن انعامات کیے ہیں ان کا ذکر اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اذ یغشیکم النعاس، جب تم پر اونگ طاری کر دی۔ النعاس کی معنی ہے اونگ، نیند خواب کو کہتے ہیں۔ نعاس اونودگی، نوم بھی خواب کو کہتے ہیں، نیند کو کہتے ہیں۔ اور نعاس جب تم پر اونگ طاری کر دی، امنۃ منہ، جو اللہ کی طرف سے سکون تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اور آرام تھی۔ یہ غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر پہلی بڑی انعام فرمائی۔ یعنی جنگ کے دوران اور غصہ کے دوران نیند کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ غصہ کے وقت، جنگ لڑائی کے وقت انسان کو نیند نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی پریشانی کے باوجود کہ کم تعداد بغیر اسلحے کے باوجود صحابہ کرام پر اونگ طاری کر دی اور وہ سارے رات نیند کرتے رہے، جس سے ان کو بدنی سکون اور آرام ملتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک انعام تھا۔ تو پہلے نام اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے وہ صحابہ کرام پر غزوہ بدر کے دوران نیند کا آنا ہے، خواب۔ دوسرا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم، اور تم پر نازل کیا اور تم پر اتارا، من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، یعنی بارش ہوئی۔ صحابہ کرام جس جگہ پر قائم تھے وہ جگہ ریتلی زمین تھی، اور ریت پر چلنا مشکل تھا۔ ریتلی زمین نرم تھی اور نرم زمین پر چلنا مشکل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش کی وجہ سے اس زمین کو خوب مضبوط کیا۔ جب ریت پر بارش ہوئی تو وہ مضبوط ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا نعمت یہ ذکر کیا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ اللہ نے تم پر آسمان سے پانی اتارا، یعنی بارش ہوئی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس سے پاک ہو جائے، صفائی حاصل کرے اس سے۔ تو ایک فائدہ اس سے یہ ہوا کہ ریتلی زمین اس سے مضبوط ہوئی، اور دوسرا یہ کہ اس سے اپنے بدنوں کو اور جسموں کو پاک صاف کیا۔ وضو کے لیے، غسل کے لیے وہ پانی انہوں نے استعمال کی۔ تو وہ وسوسہ بھی ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ تو دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش کی، تو ان کی ریتلی زمین مضبوط ہوئی، اور دوسری طرف کفار کی جو جگہ تھی وہ وہاں کیچڑ بن گئی، ان پر
چلنا مشکل تھا. اب وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ، تیسرا انعام یہ تھا، اور دور کر دے تم سے رجز الشیطان. رجز کی معنی ہے پلیتی، ناپاکی. شیطان کی ناپاکی، اس سے مراد وسوسہ بھی ہے اور اس سے مراد بدنی ناپاکی بھی ہے. یہاں پر دونوں مراد آ سکتے ہیں. اور تم سے شیطان کی پلیتی دور کر دی، یعنی جو وسوسہ تھا کہ ہماری جگہ جہاں پر وہ رہتے ریتلی ہے، پینے کے لیے وضو کے لیے پانی نہیں، تو یہ وسوسہ صحابہ کرام کے دل میں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے بارش فرما کر یہ وسوسہ ان کے لیے ختم کر دی. وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی پلیتی دور کر دی. تیسرا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تیسرا ہے کہ اس سے تمہارے دل مضبوط ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر اس موقع پر یہ انعامات فرمائی تو اس سے صحابہ کرام کے دل مضبوط ہوئے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ان کا انتظار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر غالب ہوں گے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور اسے تمہارے قدم جما دے. اقدام قدم کی جمع ہے، اور ثبت جمع دینا، مضبوط کر دینا. اس سے تمہارے قدم مضبوط ہوئے. اذ یوحی ربک، چوتھا انعام یہ تھا جب وہی بھیجی اللہ تعالیٰ نے، تمہارے رب نے وہی بھیجی. یہاں پر وحی سے مراد حکم، یعنی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا. الی الملائکۃ، فرشتوں کو. ملائکہ ملک کی جمع ہے فرشتے. انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی میری امداد اور تعاون تمہارے ساتھ ہوں. اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری امداد اور تعاون تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، پس تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لائے. یعنی تم مومنوں کو میدان جنگ میں ثابت قدم رکھے. سألقی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں فرماتے ہیں سألقی، عن قریب میں ڈالوں گا. فی قلوب الذین کفروا، ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا. قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عن قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا الرعب، رعب، خوف. یعنی دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب اور خوف ڈالا، اور صحابہ کرام کے دلوں میں سکون اور آرام پیدا کیا. فَاضْرِبُوا، بس تم انہیں مارو، یعنی ان کفار کو ضرب لگاؤ. فوق الاعناق، اعناق عنق کی جمع ہے گردنوں، گردنوں کے اوپر. وَاضْرِبُوا، اور ضرب لگاؤ، مارو. منہم، ان میں سے، یعنی ان کفار میں سے. کل بنان، بنان بن کی جمع ہے جوڑ، جوڑ پاور کو کہتے ہیں. یعنی بدن کے ہر جوڑ کو پر ان کو مارو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کافروں کو ان کے گردنوں اور ان کے ہر جوڑ پر مار دو. ذالکہ، اللہ فرماتے ہیں یہ عذاب، یہ سزا، بأنہم، کہ انہوں نے شاق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کی رسول کے مخالف ہوگا. فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے. تو ان آیت کریمہ 11، 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر انعامات اور دوسرے طرف کفار پر جو عذاب نازل کیا غزوہ بدر کے دوران، اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کا ذکر آیات کریمہ میں فرمایا. اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.